ماہ سیام خود آ کر کے بندوں کو نوازتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی مثال کنویں کی ہے کہ پیاسے کو چل کے جانا پڑتا ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی مثال بادل کی ہے جو خود آ کے برستا ہے، غرباء کو، مساکین کو، امراء کو، سب کو برابر فیض دیتا ہے۔ اس کی برکتیں ہر سال ہم سمیٹتے ہیں، من میں کتنی روشنیاں اور کتنے اجالے اگاتا ہے۔ آج پھر یہ مہینہ ہمیں زندگی میں نصیب ہوا اور ہم اپنے آپ کو اور زیادہ خوش بخت سمجھتے ہیں کہ عمومی طور پہ اس ماہ انور کی صبحیں جو کہ اپنے دامن میں بہت سارا نور رکھتی ہیں، بہت ساروں کی سو کے نیند میں گزر جاتی ہیں، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان لمحوں میں دین سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے چل کر کے جمع ہوتے ہیں اور جذبوں کا ایک جہاں آباد ہوتا ہے۔ ابھی میں یہاں حال میں داخل ہوا تو جس طرح کشاں کشاں لوگ کھچے چلے آ رہے تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا نکلی کہ مالک ان کو ایک ایک قدم پہ خیر دینا اور یہ خالی کبھی نہ لوٹیں، ان کے واپس گھروں میں پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہاں آنے والا کوئی شخص محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ماہ سیام کی پہلی صبح ہے اور ہم دین سمجھنے کے شوق میں چل کر کے سفر کاٹ کر کے یہاں پہنچے۔ ظاہر ہے رات دیر سے سوئے، صبح جلدی اٹھے اور سحری بھرپور کرنے کے بعد نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، لیکن قربانی دے کے آپ کا یہ پہنچنا سعادت مندی ہے اور یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ فہم دین کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ دین کیا ہے؟ بعض لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اعتقادات، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں وہ واجب الوجود ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا ہے، وہ تخلیق ہونے سے پاک ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اس کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ پوری کائنات کو بغیر مادے کے، میٹیریل کے، صرف امر کن سے پیدا کرے، یہ اس کی شان ہے، اور وہ اپنے ایک امر سے پوری کائنات کو فنا کر دے، زمین کو لپیٹ لے، آسمانوں کو لپیٹ لے، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرے، یہ اس کے ایک حکم کی دیر ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مختلف مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں۔ انسانی ہدایت کے لیے اس نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی جلوہ فراز ہوئے جو ہدایت کا سندیسہ لے کر صداقت کا پرچم تھامے ہوئے دنیا پہ جلوہ فراز ہوئے، لیکن ان سارے نبیوں کے امام اور مقتدی آمنہ کے لال تھے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد
کسی ذلی بروزی اور کسی تشریعی اور غیر تشریعی نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور کوئی امکان حضور کے بعد نبوت کا باقی نہیں رہا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری شانوں سے نوازا، مختلف انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل ہوئے جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے ہیں ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتابیں سچ کے ساتھ اللہ نے نازل کی، قوموں نے ان کے اندر قط و برید کی، اپنی مرضی سے کچھ شامل کر لیا، کچھ کاٹ دیا۔ تو ہم کہتے ہیں مالک جو تو نے نازل کیا تھا وہ سچ تھا، اب جو قوموں نے شامل کیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز نکالی گئی، کون سی چیز شامل کی گئی، سوائے چند مخصوص چیزوں کے جو کہ مختلف ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ انہوں نے کاٹ دی اور یہ چیز انہوں نے شامل کی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل ممکن نہیں ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور کے سینہ اطہر میں نازل ہوئی، اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا ظاہری انتظام حفاظت کا یوں ہوا کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا گیا۔ باقی کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے، یہاں آج کل تو منظر دیکھنے کو ملتا ہے، ہر مسجد سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے اور یہ سینوں میں محفوظ ہے، اس کے احکام اٹل ہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو کھولتے ہی ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مصنف نے بھی کچھ لکھا ہو تو وہ آخر میں لکھتا ہے یا ابتدا میں کہ کوئی ایسا سکم پائیں تو مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے، لیکن یہ کتاب کھولتے ہی ملے گا اس میں کوئی سکم ہے ہی نہیں، اور یہ صرف کتاب اللہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ باقی دنیا کے بڑے بڑے مصنفین یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جز لکھا اور اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو تو میں اس سے آگاہ ہو جاؤں اور تصحیح ہو جائے۔ تو اس نے آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھا تو آپ کچھ غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح فرمائی، کہا پھر دوبارہ پڑھو، پھر دوبارہ پڑھا گیا تو پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح کی، پھر کہا پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر سوچا کہ یہاں یہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اسے کاٹ کے اسے لگاؤ، یہاں یہ رکھو۔ اس طرح وہ کتاب امام شافعی علیہ رحمہ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی، اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوتے، پھر آپ نے پڑھنے والے کو کہا دا ہو اسے چھوڑ دے، شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے۔ تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے فیصلے اٹل ہیں، اس کی خبریں سچی ہیں، یہ سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے وابستہ ہونے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، میرے حضور علیہ السلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب فتنے اتنے اتریں گے تو پھر ہمارے پاس بچنے کی صورت کیا ہوگی؟
تو برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید. تو یہ کتاب اگر پاس ہو، من میں اتار لو، تو پھر گمراہیاں قریب نہیں آ سکتی، آپ ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوں گے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت دوزخ کو پیدا کیا اور ان پر ایمان لانا ہمارے اعتقادات میں شامل ہے. جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا. اس لیے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا، ان کو ہلکا جاننا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی رضا اور قہر و غضب کے مظاہر ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے لیے دعائیں کی ہیں اور جہنم سے پناہ طلب کی ہے. امتیوں کو بھی کہا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی چونکہ وہ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. تو جنت اور دوزخ ان پر ایمان لانا، یوم حشر پر ایمان لانا، جس کی مقدار قرآن نے بتائی ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں. لیکن مومن کے لیے ایسے کٹے گا جس طرح عصر کی نماز کا وقت کٹتا ہے. اللہ اکبر. جس طرح قبر برزخ کی زندگی ہے وہ بھی ہمارے ایمانیات میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قبر میں ہمیں 3 سوال پوچھے جائیں گے. پھر قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. جس کے لیے جہنم کا گڑھا تو اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا بھی مشکل ہوگی. وہاں عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے. لیکن جو مومن ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا مشکل نہیں ہوگی. وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی اکٹھے کرنے لگا تو اتنے میں قیامت کھڑی ہوگی. تو یہ ہمارے اعتقادات ہیں. فرشتوں پر ہمارا عقیدہ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. اسی طرح جن بھی مخلوقات میں شامل ہے. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے. لیکن جو چونکہ ہم نے کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی تحریر فرما دیا. ہمارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ دفتر اللہ کے حضور پیش کر دیں گے. اور پھر وہ دفتر جس پر نامہ اعمال لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال کا دفتر قیامت کے دن بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا. جو مومن صالح ہوگا، جس کا نامہ اعمال خیر سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور پیچھے سے دی جائے گی. اور جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا اور کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب. اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ سخت دکھی ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے. ایمانیات میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے. بنیادی ہمارے عقیدے 3 ہیں: عقیدہ توحید،
عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ دین کا ایک حصہ ہے ایمانیات، نظریات یا اعتقادات۔ دوسرا حصہ ہے عبادات۔ عبادات میں نماز آتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز مرد عورت پر فرض کی گئی ہے، اور مسافرت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں، سوائے خواتین کو ایام مخصوصہ میں انہیں رخصت دی گئی ہے، چھٹی دی گئی ہے، اور وہ اس کی قضا بھی نہیں کریں گی۔ ہاں، روزے کی قضا ان کے اوپر لازم ہے، لیکن نماز کی قضا ان پر نہیں ہے۔ باقی نماز کی بیماری کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، سفر کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نماز کے لیے وضو کا پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتا تو بیٹھ کے پڑھی جائے گی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے عبادات میں ایک چیز نماز، اور نماز اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جو نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز کو ہلکا جانتا ہے یا نماز کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ بے دین ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو، چاہے ملنگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو نماز کا تمسخر اڑائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اسے قتل کیا جائے گا، بعض نے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف ہے کہ بے نمازی کو حاکم وقت قید میں ڈال دے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، اگر توبہ کرے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف۔ تو نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کے ترک کرنے پر سخت وعید آئی ہے، اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہی سوال ہوگا۔ تو جس نے یہ سوال اس کا اچھا جواب دے دیا وہ کامیاب اور بامراد ہوا، اور جو اس کا جواب ہی نہ دے سکا وہ خاسر و نامراد لوٹے گا۔